اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے لیے آسمانوں و زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا. للذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اس جملے کی تشریح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 میں بھی ہے اور سورہ یونس جو قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 68 میں بھی ہے کہ زمین و آسمانوں کی سلطنت صرف اللہ کے پاس ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے، جبکہ مشرکین تدبیر و سلطنت میں دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے تھے کہ خلق تو خدا نے کیا ہے لیکن خلق کے بعد تدبیر کے اختیارات غیر اللہ کے پاس ہیں، اور یہی غالی لوگ بھی کہتے ہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو خلق فرمانے کے بعد اس کی بقا و ارتقاء کا پیمانہ متعین فرمایا، نیز اس کی تخلیق کے وقت ہی اس کی بقا و ارتقاء کے لیے ضروری ہدایات بھی اس میں ودیعت فرمائی. ہر ایک کے لیے بقا و ارتقاء کے علل و اسباب کا تعین فرمایا اور فزیکلی قوانین وضع فرمائے جس کا تقدیر کہتے ہیں، یعنی جیسے دوائیں ہوتی ہیں اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تو خداوند عالم نے بھی ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ کب وہ چیز فنا ہو جائے گی، اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں اس نے خلق کی ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گی، صرف اس کی باقی ذات رہ جائے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ. انسان کا فرض یہ ہے کہ علم کی طرف جائے، علم طلب کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ علم طلب کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. اچھی طرح ان کو ان کی ذات و صفات میں اچھی طرح ان کو ان کی ذات و صفات سمیت پہچان لو. ان میں ایک قسم وہ ہے جو علم کو لڑائی جھگڑے اور جہالت بروایت جنگ و جدال کے لیے حاصل کرتے ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو دھوکے و فریب دینے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو صرف فقہ سمجھنے اور عقل بروایت عمل کے لیے حاصل کرتے ہیں، یعنی عقل کو بڑھانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. جو لوگ لڑائی جھگڑے اور جہالت کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ وہ ایذا رسان اور گفتگو کی محفلوں میں لوگوں کے ساتھ الجھتے رہتے ہوں گے. وہ خضوع و خشوع کا لبادہ اوڑھے ہوں گے جبکہ پرہیز سے عاری ہوں گے. خداوند تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کوٹ ڈالا ہے اور ناک کو کاٹ ڈالا ہے. جو دھوکے اور فریب کے لیے علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے جیسے ہم شکل لوگوں کو دھوکہ و فریب دیتے ہیں اور مالداروں کے لیے فروتنی اختیار کرتے ہیں. وہ ان مالداروں کا مال ہڑپ اور دین ختم کر ڈالنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، علماء کے آثار میں سے علم کے اثر کو منقطع کر دیا ہے. مزید مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ صاحب فقہ و عقل ہوتے ہیں تم انہیں ہر وقت غمگین و پریشان حالت میں پاؤ گے. وہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر عبادت بجا لاتے ہیں، ان کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے اور کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے. وہ عمل کرتے اور خوف کی حالت میں رہتے ہیں. وہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں سوائے اپنے قابل وصول بھائیوں کے. اس طرح کے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارکان مضبوط کر دیے ہیں اور انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امان عطا فرمائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علماء 3 طرح کے ہیں. ایک وہ کہ لوگ ان کے ذریعے زندہ رہیں، وہ علم کے ذریعے زندہ عالم بعمل ہیں. دوسرے وہ
کہ لوگ ان کے ذریعے زندہ رہیں لیکن انہوں نے خود کو ہلاک کر دیا ہو۔ عالم بے عمل، تیسرا وہ شخص ہے جو خود تو اپنے علم کے ذریعے زندہ رہا لیکن اس کے ذریعے کوئی اور زندہ نہ ہو سکا، یہ عابد ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔